السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر قرآن بنام تبیان القرآن، جو علامہ غلام رسول سعیدی صاحب کی لکھی ہوئی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ بات چل رہی تھی حروف مقطعات کے سلسلے میں۔ قاضی ثناء اللہ مظہری نقشبندی لکھتے ہیں، میرے نزدیک حق یہ ہے کہ حروف مقطعات متشابہات میں سے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اسرار ہیں۔ ان حروف سے عام لوگوں کو سمجھانے کا قصد نہیں کیا گیا، بلکہ صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان حروف سے افہام مقصود تھا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کامل متبعین میں سے جن کو چاہے ان کا معنی سمجھا دیں، الی قولہ۔ علامہ سجاوندی نے کہا ہے کہ یہ حروف مقطعات اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اسرار ہیں، اور کبھی محبین کے درمیان کچھ کلمات بطور معمہ ہوتے ہیں۔ ان میں یہ اشارہ ہوتا ہے کہ ان کلمات کو محرمان راز کے سوا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ ایک قول یہ ہے کہ حروف مقطعات اور متشابہات کا علم اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ساتھ مخصوص کر لیا ہے، ان کا علم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے، اور نہ آپ کے متبعین کو۔ یہ قول بہت بعید ہے، کیونکہ خطاب افہام کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ان حروف سے افہام نہ ہو تو ان سے خطاب کرنا محمل کلمات سے خطاب کرنے کی طرح ہوگا، یا جیسے عربی کے ساتھ ہندی میں خطاب کیا جائے۔ نیز پورا قرآن بیان اور ہدایت نہیں رہے گا، کیونکہ جب ان الفاظ کا کوئی مفہوم حاصل نہ ہو تو ان سے ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ وعدہ فرمایا ہے، ثم ان علینا بیانہ، پھر اس قرآن کا بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے، اس وعدہ کا خلاف لازم آئے گا۔ اسی طرح الرحمن علم القرآن کا بھی خلاف لازم آئے گا، کیونکہ حروف مقطعات بھی قرآن ہیں اور رحمان نے ان کو نہیں سکھایا۔ اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن خواہ محکم ہو یا متشابہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بیان واجب اور ضروری ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں راسخین فی العلم سے ہوں، اور میں ان علماء سے ہوں جن کو ان کی تاویل کا علم ہے۔ اسی طرح مجاہد سے مروی ہے، حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر حروف مقطعات کی تاویل کو ظاہر فرما دیا ہے اور ان کے اسرار کو بیان کر دیا ہے، لیکن عام لوگوں کے لیے ان کا بیان ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان کا بیان کرنا ان کے اسرار الہیہ ہونے کے منافی ہیں۔ تفسیر مظہری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14-15۔ شیخ محمود الحسن لکھتے ہیں، ان حروف کو مقطعات کہتے ہیں، ان کے اصلی معنی تک اوروں کی رسائی نہیں بلکہ یہ بھید ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان جو بوجہ مصلحت و حکمت ظاہر نہیں فرمایا۔ حاشیۃ القرآن صفحہ نمبر 3۔ ہم نے پہلے ذکر کیا ہے کہ اکثر علماء ان حروف مقطعات کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اسرار قرار دیتے ہیں، اور بعض علماء نے ان حروف کی تاویلات کی ہے۔ علامہ بیضاوی لکھتے ہیں، ایک قول یہ ہے کہ حروف مقطعات ان صورتوں کے اسماء ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ تنبیہ کے لیے حروف زائدہ ہیں، ایک قول یہ ہے کہ ان حروف سے ان کلمات کی طرف اشارہ ہے جو ان حروف سے مرکب ہیں، جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، الف سے مراد اللہ ہے، یعنی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اور لام سے مراد اللہ کا لطف ہے، اور میم سے مراد اس کا ملک ہے۔ اور حضرت ابن عباس سے یہ بھی مروی ہے کہ الرحمن اور نون اس کے مجموعہ سے الرحمن مراد ہے، اور یہ روایت بھی ہے کہ الف لام میم سے مراد ہے انا اللہ اعلم، میں اللہ ہی خوب جانتا ہوں۔ اور باقی صورتوں کے شروع میں جو حروف مقطعات ہیں ان سے بھی اسی طرح کے کلمات مراد ہیں۔
حضرت ابن عباس سے یہ روایت بھی ہے کہ الف سے اللہ کی طرف، لام سے جبرائیل کی طرف اور میم سے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ قرآن اللہ نے لسان جبرائیل سے سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ ان حروف سے بعض اقوام کی مدتوں کی طرف اشارہ کیا، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہود آئے تو آپ نے ان پر الف لام میم البقرہ کی تلاوت کی۔ انہوں نے حساب کر کے کہا ہم اس دین میں کیسے داخل ہوں جس کی مدت 71 سال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرائے، انہوں نے کہا اس کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے پڑھا الف لام میم صاد الف لام را الف لام میم را۔ وہ کہنے لگے آپ نے ہم پر حساب مشتبہ کر دیا، اس کے علاوہ بھی تعویلات ہیں۔ انوار التنزیل علی حامش الخفاجی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 170-74۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس کے کلام اللہ ہونے میں کسی شک کی گنجائش نہیں۔ البقرہ آیت نمبر 2۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ لانے کی مناسبت یہ ہے کہ سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے بندوں نے اللہ سے صراط مستقیم کی ہدایت کا سوال کیا تھا، جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہو، گمراہ اور مغضوب لوگوں کا راستہ نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس ہدایت کا تم نے سوال کیا ہے وہ اس کتاب میں ہے، اور اس میں انعام یافتہ لوگوں کی صفات بیان کی کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ان سب پر یقین رکھتے ہیں، اور یہی لوگ دنیا میں ہدایت یافتہ ہیں اور آخرت میں فوز و فلاح پانے والے ہیں۔ پھر گمراہ اور مغضوب لوگوں کی نشانیاں بیان کی کہ ان لوگوں پر تبلیغ دین کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ کلمہ حق کو سننے کے لیے بہرے ہیں، اعتراف حق کے لیے گونگے ہیں، آیت اللہ کو بغور دیکھنے سے اندھے ہیں، ان کی آنکھوں پر بغض اور عناد کی پٹی بندھی ہوئی ہے، اور یہ حق و صداقت کی طرف رجوع نہیں کریں گے۔ کتاب کا لغوی اور اصطلاحی معنی۔ علامہ امام راغب اصفہانی لکھتے ہیں، کتب کا معنی ہے چمڑے کے دو ٹکڑوں، کتبہ کا معنی ہے چمڑے کے دو ٹکڑوں کو سی کر ایک دوسرے کے ساتھ ملا دینا، اور عرف میں اس کا معنی ہے بعض حروف کو لکھ کر بعض دوسرے حروف کے ساتھ ملانا، اور کبھی صرف ان ملائے ہوئے حروف پر بھی کتاب کا اطلاق ہوتا ہے۔ اسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو کتاب کہا جاتا ہے، اگرچہ وہ لکھا ہوا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب اصل میں مصدر ہے، پھر مکتوب کا نام کتاب رکھ دیا گیا، نیز کتاب اصل میں لکھے ہوئے صحیفہ کا نام ہے۔ قرآن مجید میں ہے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، اہل کتاب آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان سے کوئی صحیفہ نازل کر دیں۔ فرض اور تقدیر کے معنی میں کتاب کا لفظ مستعمل ہے۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 83۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، آپ کہیے ہمیں صرف وہی چیز پہنچے گی جو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے مقدر کر دی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 51۔ کتاب کا لفظ بنانے اور شمار کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے فَاكْتُبْنَ مَعَ الشَّاهِدِينَ، سو گواہی دینے والوں کے ساتھ ہمارا شمار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت ثابتہ کے معنی میں بھی کتاب کا لفظ مستعمل ہے۔ قرآن کریم میں ہے ام آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے اس قرآن سے پہلے انہیں کوئی حجت ثابتہ نہیں دی؟ کیا ہم نے اس قرآن سے پہلے انہیں کوئی حجت ثابتہ دی ہے؟ یعنی سوالیہ انکاریہ ہے۔ فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تم اپنی حجت ثابتہ لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کتاب کا لفظ حکم کے معنی میں بھی وارد ہے۔ قرآن مجید میں ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم،
فیہا اخذتم عذاب عظیم، اگر پہلے معاف کر دینے کا حکم اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو کافروں سے جو فدیہ کا مال تم نے لیا تھا تمہیں اس میں ضرور بڑا عذاب پہنچتا۔ قرآن مجید میں جہاں اہل کتاب کا لفظ آتا ہے تو اس کتاب سے تورات، انجیل یا یہ دونوں کتابیں مراد ہوتی ہیں۔ المفردات صفحہ نمبر 423-25۔ کتاب کا اصطلاحی معنی یہ ہے وہ صحیفہ جو ایسے متعدد مسائل کا جامع ہوں، جو جنساً متحد ہوں اور نوعاً اور صنفاً مختلف ہوں، اور وہ صحیفہ ابواب اور فصول پر منقسم ہوں، جیسے کتاب الطہارت، کتاب الزکوٰۃ وغیرہ۔ اس آیت میں کتاب سے مراد آسمانی صحیفہ ہے، یعنی قرآن مجید۔ ریب کا معنی، علامہ زبیدی لکھتے ہیں ریب کا معنی حاجت ہے۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے کچھ یہودی گزرے، بعض نے کہا ان سے سوال کرو اور بعض نے کہا ما رابکم الیہ، تمہیں ان سے سوال کی کیا حاجت ہے۔ اور ریب کا معنی شک اور تہمت بھی ہے۔ ابن الاثیر نے کہا کہ ریب اس شک کو کہتے ہیں جس میں تہمت کا عنصر شامل ہو۔ حدیث میں ہے جس چیز میں ریب ہو اس کو چھوڑ دو اور اس کو اختیار کرو جس میں ریب نہ ہو۔ حضرت ابو بکر نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کی علیک بالرائب من الامور، جس چیز میں بالکل شک نہ ہو اس کو لازم پکڑ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا یریبنی ما یریبہا، جو چیز حضرت فاطمہ کو بے قرار کرتی ہے وہ مجھے بھی بے قرار کرتی ہے۔ اور تہذیب میں ہے شک میں تہمت کو ریب کہتے ہیں، شک مع تہمت کو ریب کہتے ہیں۔ تاج العروس جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 282-283۔ قرآن مجید میں ریب کی نفی اور اس بات کا محمل۔ شک کی حقیقت، کسی چیز کا دل میں کھٹکنا اور دل کا مضطرب ہونا شک کی ضد طمانینت ہے۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ اس کتاب کے منزل من اللہ ہونے میں، اس کی ہدایت اور ارشاد میں فصاحت اور بلاغت کے لحاظ سے اس کے معجز اور بے مثال ہونے میں کسی قسم کی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، سورہ بقرہ آیت نمبر 23۔ اور جو کلام ہم نے اپنے عبد مقدس پر نازل کیا ہے، اگر تم کو اس کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے تو اس جیسی کوئی صورت بنا کر لے آؤ۔ اس آیت سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کو اس میں شک تھا، اور پہلی آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فی نفسہ ہی قرآن مجید فصاحت و بلاغت کے ایسے مرتبہ پر ہے کہ اس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی تردد نہیں ہے، اور جو شخص بھی کھلے ہوئے ذہن اور بصیرت کی آنکھوں سے اس کو پڑھے گا یا بغور اس کلام کو سنے گا اس کو اس کے کلام اللہ ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہوگا۔ اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص اس میں شک نہیں کرتا، بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے واضح اور روشن دلائل کی وجہ سے یہ شک کا محل نہیں ہے اور اس میں تردد کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اس کے باوجود اگر کفار اور مشرکین اس میں شک کرتے ہیں تو اس کی وجہ ان کی بصیرت سے محرومی ہے، خواہش نفس کی اتباع، تکبر اور ہٹ دھرمی ہے، اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید ہے۔ انہوں نے اپنے دماغ کے دریچے بند کر لیے ہیں اور وہ کسی نئی فکر کو اپنے ذہن میں آنے نہیں دیتے۔ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ فیہ ریبٌ کی صفت ہے اور للمتقین اس کی خبر ہے، اور معنی یہ ہے کہ متقین کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جن لوگوں نے شک کیا ہے وہ متقین نہیں ہیں، کفار اور مشرکین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 2۔ آیا قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے یا صرف متقین کے لیے؟ اس جگہ فرمایا کہ قرآن مجید متقین کے لیے ہدایت ہے، اور ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ یہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے، درا حال ہے کہ وہ تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 185۔
قرآن مجید کے صراط مستقیم پر دلالت ہے اور متقین کو قرآن مجید کے احکام پر عمل کی توفیق بھی نصیب ہوتی ہے۔ وہ قرآن مجید کے انوار سے مستنیر اور مستفید ہوتے ہیں، اور قرآن مجید میں تدبر اور تفکر کرنے سے ان کے دماغ کی گرہیں کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اور غیر متقین کے لیے بھی قرآن کریم ہدایت ہے، نیکی اور دنیا کی خیر کی طرف رہنمائی ہے، اگرچہ وہ اس کی ہدایت کو قبول نہیں کرتے اور اس کے احکام پر عمل کر کے اپنی دنیا اور آخرت کو روشن نہیں کرتے۔ اور جن کفار اور مشرکین نے قرآن مجید کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، اس سے قرآن مجید کے ہدایت ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اندھا آفتاب کو نہ دیکھے تو اس سے آفتاب کے روشن میں ہونے میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اور صفراوی مزاج والا اگر شہد کی شیرینی محسوس نہ کرے تو اس سے شہد کی مٹھاس میں کیا کمی ہوتی ہے؟ قرآن مجید میں جہاں فرمایا ہے کہ یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ فی نفسہ ہی قرآن مجید کی ہدایت تمام انسانوں کے لیے ہے، اور یہاں جو فرمایا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ نتیجتاً اور معال کار یہ متقین ہی کے لیے ہدایت ہے، کیونکہ اس ہدایت سے وہی فیض یاب ہوتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ان دونوں آیتوں میں تعارض نہیں ہے، کیونکہ حقیقت میں انسان وہی ہے جو متقی ہے، اور رہے غیر متقی تو وہ اس آیت کا مصداق ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ الاعراف آیت نمبر 179۔ اور بے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور انسان پیدا کیے، ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ وہ چوپائیوں کی طرح ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، وہی غافل ہیں۔ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ ہر چند کہ قرآن تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن چونکہ متقی انسانوں کے اعلیٰ افراد ہیں، اس لیے انہی کا تشریفاً اور تکریماً ذکر کیا گیا۔ تقویٰ کا صیغہ اور اس کا لغوی معنی۔ علامہ زبیدی حنفی لکھتے ہیں، ابن سیدہ نے کہا کہ تقویٰ اصل میں وقوع تھا، یہ فعلا کے وزن پر اس میں حاصل بالمصدر ہے اور وقیتو سے بنا ہے، واو کو تا سے بدل دیا، یہ تقویٰ ہو گیا۔ اسی طرح سے تقاتن اصل میں وقاتن ہے، اور تجاہن اور تراثن اصل میں وجاہن اور وراسن ہے۔ وقاہ یقی ہے کا معنی ہے کسی چیز کو اذیت سے محفوظ رکھنا اور اس کی حمایت اور حفاظت کرنا۔ قرآن مجید میں ہے ما لہم من اللہ من واق، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں۔ تاج العروس جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 396۔ علامہ راغب اصفہانی لکھتے ہیں، تقویٰ کا معنی ہے کسی ڈرانے والی چیز سے نفس کو بچانا اور اس کی حفاظت کرنا، اور کبھی خوف کو بھی تقویٰ کہتے ہیں، اور اس کا شرعی معنی ہے گناہ کی آلودگی سے نفس کی حفاظت کرنا، اور یہ ممنوعہ کاموں کے ترک سے حاصل ہوتا ہے۔ اور کامل تقویٰ تب حاصل ہوتا ہے جب بعض مباحات کو بھی ترک کر دیا جائے، جیسا کہ حدیث میں ہے حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے، سو جو شخص مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ الحدیث صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 13۔ تقویٰ کے کئی مراتب ہیں جو حسب ذیل آیات سے ظاہر ہوتی ہیں۔ فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سورہ اعراف آیت نمبر 35۔ پس جو لوگ گناہوں سے باز رہے اور انہوں نے نیکیاں کی تو ان پر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آل عمران آیت نمبر 102۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے تھے وہ جنت کی طرف گروہ در گروہ بھیجے جائیں گے۔ سورہ زمر آیت نمبر 73۔ مفردات صفحہ نمبر 530 531۔
تقوی کا اصطلاحی معنی علامہ میر سید شریف نے تقوی کے حسب ذیل تعریفات لکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے نفس کو عدم اطاعت کے عذاب سے بچانا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معصیت کے عذاب سے نفس کو بچانا تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ما سوا سے خود کو محفوظ کرنا تقوی ہے۔ آداب شریعت کی حفاظت کرنا تقوی ہے۔ ہر وہ کام جو تم کو اللہ سے دور کر دے اس سے خود کو باز رکھنا تقوی ہے۔ حظوظ نفسانیہ کو ترک کرنا اور ممنوعات سے دور رہنا تقوی ہے۔ تم اپنے نفس میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ دیکھو، یہ تقوی ہے۔ تم اپنے آپ کو کسی سے بہتر گمان نہ کرو، یہ تقوی ہے۔ ما سوا اللہ کو ترک کرنا تقوی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قولاً اور فعلاً اقتداء کرنا تقوی ہے۔ کتاب التعریفات صفحہ نمبر 39۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں تقوی کا معنی ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے خود کو بچانے کے لیے اپنے اور اس چیز کے درمیان کوئی آڑ بنا لینا، اور متقی وہ شخص ہے جو اپنے نیک اعمال اور پرخلوص دعاؤں سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے۔ زر بن جیش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن فرمایا، لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہے جو تائب ہوں یا متقی ہوں۔ پھر ایک دن کہا، لوگ بہت ہیں لیکن ان میں بہتر وہ ہے جو عالم ہو یا متعلم ہو۔ ابو یزید بستامی نے کہا، متقی وہ ہے جس کا ہر قول اور ہر عمل اللہ کے لیے ہو۔ ابو سلیمان دارانی نے کہا، متقی وہ ہے جس کے دل سے شہوات کی محبت نکل گئی ہو۔ ایک قول یہ ہے کہ متقی وہ ہے جو شرک سے بچے اور نفاق سے بری ہو۔ ابن عطیہ نے کہا، یہ غلط ہے کیونکہ فاسق بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقوی کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کانٹوں والا راستہ دیکھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہاں۔ پوچھا، پھر آپ نے کیا کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے پائچے اوپر اٹھائے اور ان سے بچ کر نکلا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا، یہی تقوی ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تقوی ہر قسم کے خیر خواہی کا جامع ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے اولین اور آخرین کو وصیت کی۔ الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161-162۔ امام راضی لکھتے ہیں متقی وہ شخص ہے جو عبادت کو انجام دے اور ممنوعات سے بچے۔ اس میں اختلاف ہے کہ گناہ صغیرہ سے بچنا بھی تقوی میں داخل ہے یا نہیں۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقین کے درجہ کو نہیں پا سکتا جب تک ان چیزوں کو ترک نہ کر دے جن میں حرج نہ ہو، اس خوف سے کہ شاید ان میں حرج ہو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا، متقی وہ لوگ ہیں جو عذاب سے بچنے کے لیے خواہش نفس پر عمل نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ امام راضی فرماتے ہیں، یہاں تقوی سے مراد خوف خدا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء اور سورہ حج کی ابتدا میں فرمایا، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ حسب ذیل آیات میں بھی تقوی سے مراد خوف ہے۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے ہم قوم نوح نے ان سے کہا، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان کے ہم قوم ہود نے ان سے کہا، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے؟ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ مکرم ہو، وہ اللہ سے ڈرے۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، معصیت پر اصرار نہ کرنا اور عبادت پر مغرور نہ کرنا تقوی ہے۔ اور ابراہیم بن ادھم نے کہا، تقوی یہ ہے کہ تمہاری زبان پر مخلوق کا عیب نہ ہو، فرشتے تمہارے افعال میں عیب نہ پائے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں کوئی عیب نہ دیکھے۔ علامہ واقدی نے کہا، تقوی یہ ہے کہ جس طرح تم اپنے ظاہر کو مخلوق کے لیے مزین کرتے ہو، اسی طرح اپنے باطن کو اللہ تعالیٰ کے لیے مزین کرو۔
ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں اس نے منع کیا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اپنائے اور دنیا کو پس پشت ڈال دے۔ اے نفس کے اپنے نفس کو اخلاص اور وفا کا پابند کرے اور حرام اور جفا سے اجتناب کرے، وہی متقی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا ہے کہ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حقیقت میں انسان وہی ہے جو متقی ہو۔ تفسیر کبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 161 162۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔